نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ اے لوگو، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں سے ہیں، حلال پاکیزہ، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، تحقیق وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تحقیق حکم دے گا وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کی باتوں کا، اور یہ کہ کہو تم اللہ پر وہ چیزیں جن کا تم علم نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ برادران محترم، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل ذکر فرمائے، پھر آخر میں مشرکین کی ایک حالت کا تذکرہ ہوا کہ جو اللہ کے ماں سوا چیزوں کو پوجتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ان غیر اللہ کے ساتھ ایسی محبت رکھتے ہیں جس طرح اللہ کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ اور اہل ایمان کی حالت کا بیان ہوا کہ اہل ایمان اللہ کی محبت میں ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کہ اہل ایمان کی محبت کبھی زائل نہیں ہوتی، جبکہ مشرکین کی اپنے معبودان کے ساتھ جو محبت ہے وہ مصائب اور مشکلات میں دور ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں مزید کچھ احکام ذکر فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک کا اسلوب بیان جو ہے، انداز بیان، وہ مختلف ہے۔ کبھی خاص عنوان سے خطاب کرتا ہے اور کبھی عموم کے اعتبار سے۔ مثلا کبھی اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے مخصوص خطاب ہوتا ہے، اور کبھی عام لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عموم خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے سب لوگوں، چاہے وہ مومن ہوں چاہے غیر مومن ہوں، اہل ایمان ہوں ان سے بھی خطاب ہے، کافر ہوں تو ان سے بھی خطاب ہے۔ حکم کیا ہے؟ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی پیداوار میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو حلال ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنا ایک قانون بیان فرمایا کہ لوگو، اللہ کے قائم کردہ قانون پر عمل کرو۔ تو جو شخص اللہ کے قانون پر عمل کرے گا اس کو دنیا اور آخرت میں عزتیں ملیں گی، ترقیاں نصیب ہوں گی، اور جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر اس کے خلاف زندگی بسر کرے گا تو اس کو دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں تو تباہی اور عذاب کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قانون دیا۔ قانون کیا ہے؟ کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی پیداوار میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو حلال ہیں۔ دوسری صفت ذکر فرمائی طیب، پاکیزہ۔ اب حلال اور طیب میں کیا فرق ہے؟ میرے محترم بھائیو، حلال شریعت اسلام میں ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم وحی کے مطابق ان چیزوں کو نبوت کی وساطت سے انسانیت کے لیے حلال قرار دیا ہو،
اور وہ چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے یا مخلوق کے لیے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا انسان اور مکلفین کے لیے لازم ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ ہم نے لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو اس آیت کے مطابق ہر وہ چیز جو امت کے لیے حرام ہے نقصان کے پہلو ہیں، تو جس میں خبث ہے اس کو اللہ نے حرام کیا، جس میں پاکیزگی تھی اس کو اللہ نے حلال کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، وہ حکیم ذات ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ جانتا ہے کہ مخلوق کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔ ہر نقصان دہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے حرام قرار دیا۔ اب فرمایا حلال، تو حلال کا معنی یہ کہ جس کو اللہ نے حلال کہہ دیا وہ حلال ہے۔ اور طیب کا کیا معنی ہے میرے عزیزو؟ طیب کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز بذات ہی حلال بھی ہو اور اس میں کسی دوسرے انسان کا حق متعلق نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ انسان کا حق متعلق ہو گیا تو پھر وہ طیب نہیں رہے گی، وہ گندی ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک انسان کسی کام کے لیے رشوت کا مال لیتا ہے تو رشوت مال طیب نہیں ہے، ناپاک ہے۔ ایک انسان کسی غیر کا مال چھین کر غصب کر کے اپنے قبضہ میں لے کر استعمال کرتا ہے تو مغصوبہ مال طیب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا ملک غیر کا ہے، غیر کے ملک کی چیز اس انسان نے اس کی مرضی اور رضا کے بغیر اٹھائی ہے، لہٰذا بے شک بکری چھین لی، بکری بذاتہ حلال ہے لیکن غصب کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ اب اس بکری میں اور خنزیر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رشوت کا مال حرام ہے، سود کا مال اسی طرح حرام ہے۔ حرام طریقوں سے جو چیز لی گئی اس کا استعمال کرنا انسان کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کے لفظ طیب سے معلوم ہوا۔ تو حلال بھی ہو، طیب بھی ہو۔ اب مثال کے طور پر بکری حلال ہے، اونٹ حلال ہے، لیکن شریعت نے اس کے حلال ہونے کے لیے ایک اور شرط بھی لگائی۔ وہ کیا؟ کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح بھی کیا گیا ہو۔ اگر شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، اپنی طبی موت مر گئی، تو قرآن اس کو کہتا ہے یہ میتہ ہے، یہ مردار ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ تو میتہ بکری کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، زمین کسی نے دوسرے کی غصب کی ہوئی ہے، مغصوبہ زمین ہے، اس کے اندر گندم کاشت کرتا ہے، تو مغصوبہ زمین سے جو گندم حاصل ہوگی وہ کاشتکار کے لیے حلال نہیں ہے۔ چوری کا پانی نہر سے لگا کر جناب اس کی آبیاری کرتا ہے تو وہ گندم اس کے لیے حلال طیب نہیں ہے۔ اسی طرح باغ ہے، باغ کی پانی وہ دیتا ہے جو کسی غیر کا ملک ہے، اس کی رضا اور مرضی کے بغیر چوری کر کے دیتا ہے، ظلم کے انداز میں دیتا ہے، تو یہ بھی طیب نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شرعی حدود و قیود جو ہیں، جب تلک ان تمام حدود و قیود پہ عمل نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری خوراک حلال نہیں ہو سکتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر، حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتاؤ کہ جس عمل کی وجہ سے میں جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا اطب مطعمک، اطب مطعمک، اپنی خوراک کو پاکیزہ کر لو۔ تمہاری غذا جتنی حرام اور ناپاک ہوگی، گندی ہوگی، اللہ کے یہاں تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، مستجاب الدعوات نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک انسان لقمہ حرام کھاتا ہے 40 دن کی اس کی فرض نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ فرض نماز۔ ایک صحابی آتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کا سالی ہے، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ میرے عزیزو، حضور علیہ السلام کا جواب پڑھ کر سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ماکلکم حرام و مشربکم حرام و ملبسکم حرام فکیف انا یستجاب لکم، کہ تمہارا کھانا غذا حرام کی ہے، حرام کمائی کی،
تمہارے جسم پر لباس حرام کا ہے، حرام کمائی کا، حرام آمدنی کا، اور تمہارا پینا حرام کا ہے، جب کھانا پینا لباس سب کچھ حرام کی آمدنی اور کمائی سے ہو، کیف انا یستجاب لکم، پھر تمہاری دعائیں کس طرح قبول ہوں؟ آج ہم سوچیں کہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں، ہماری جو آمدنی ہے، پیسے کی آمدنی، آیا حلال طریقے سے ہے یا حرام طریقے سے ہے؟ اگر حرام طریقے سے میرے بھائیوں، جتنا آپ اس کو خوب سے خوب سمجھیں، گھر اچھا بنا لیں، بنگلہ اچھا بنا لیں، جائیدادیں بنا لیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں روحانی طور پر برکت نہیں ہوگی، وہ حلال نہیں ہوگا، وہ طیب نہیں ہوگا۔ دنیا میں ایک انسان بڑا کچھ جمع کر لیتا ہے، لیکن جب قبر میں جاتا ہے، بنگلے بھی یہیں رہ جاتے ہیں، زمینیں بھی یہاں رہ جاتی ہیں، بینک بیلنس بھی یہیں رہ جاتے ہیں، ساری ٹھاٹھ باٹ دنیا کی یہیں رہ جاتی ہے، اور انسان اکیلا جا کے قبر میں جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق آتا ہے کہ قبرستان جایا کرتے تھے اور اہل قبور کو خطاب کرتے تھے، یا اہل القبور، اے قبر والے، قبر میں سوئے ہوئے لوگوں، ان اموالکم قسمت وان اولادکم حرمت وان ازواجکم زوجت، کہ اہل قبور، آج تم قبروں میں پڑے ہو، تم نے جو دنیا میں ڈھیر مال جمع کیے تھے، محلات بنائے تھے، جائیدادیں بنائی تھیں، تمہارے وہ اموال لوگوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ہاتھوں خالی ہو۔ وَإِنَّ أَزْوَاجَكُمْ، جن بیویوں کی راحت کے لیے تم نے بڑے بڑے عیاشی کے سامان جمع کیے، آج وہ تمہاری بیویاں دوسرے لوگوں کے نکاح میں جا چکی۔ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ حُرِمَتْ، اور جن اولادوں کے لیے تم نے یہ حرام کے مال جمع کیے تھے، آج وہ تمہاری اولادیں تمہاری شفقت پدری سے محروم ہو چکی ہیں، تم قبر میں پڑے ہوئے ہو، اور وہ تمہاری اولادیں دنیا میں عیاشیاں کر رہی ہیں، مال ایک جمع کر کے جاتا ہے، عیاشیاں دوسرے کرتے ہیں، حساب اسی کو دینا پڑتا ہے قبر میں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ کے قانون کو سمجھو۔ فرمایا کلوا من طیبات، کھاؤ ان میں سے، زمین کی پیداوار میں سے، حلالا، جو حلال بھی ہو، طیباً، پاکیزہ بھی ہو، اس میں کسی غیر کا حق متعلق نہ ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تو تمہیں تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء، وہ تمہیں برائی کا، برے کام، بری اقوال، بری باتیں، برے افعال کا حکم دے گا، والفحشاء، اور بے حیائی کے کام کا، بدکاری کا، زنا کا، عیاشیوں کا، وان تقولوا، اور اس بات کا حکم دے گا تمہیں شیطان کہ خدا کی طرف ایسی بات منسوب کرو جو خدا نے کہی نہیں ہے، غلط بات۔ مثلا جس طرح زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تو ننگے ہو کر، حضور علیہ السلام کے زمانہ تک یہ بات رہی، مشرکین میں ننگے طواف کرتے، کہتے کیا کہ اللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا۔ اللہ تو ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا کبھی حکم نہیں دیتے۔ اب مشرکین یہ بات خدا کی طرف غلط منسوب کر رہے ہیں، پٹی ان کو شیطان نے پڑھائی۔ شیطان نے کیا کہا کہ یار تم یہ جو جسم پر کپڑے پہنتے ہو نا، ان کپڑوں میں ملبوس ہو کر تم گناہ کرتے ہو۔ اب گناہ والے کپڑوں میں بیت اللہ کے اندر آنا، طواف کرنا، یہ تو بڑی غلط بات ہے، اس لیے کپڑے اتار دو، ننگے ہو کر طواف کرو۔ تو وہ بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے اور کہتے یہ کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا، حالانکہ اللہ کبھی ایسی باتوں کو حکم نہیں دیتے۔ تو شیطان اس طرح کے کام کرواتا ہے، اس لیے شیطان کو اپنا دشمن سمجھو۔ تو جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھے گا تو وہ اس کی رہزنیوں سے، ان کی ہدایات سے بچے گا، اور جو اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے، اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے، تو پھر تو وہ تو اس کا متبع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کی پیروی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔